اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، یا یہ کہیں کہ نیکی کی خوشی جو تم کو چاہیے نیکی کے ذریعے سے، اس کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی وہ انسان یہ دیکھے کہ اگر میں فقیر ہوتا اور میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا جو چیز میں دے رہا ہوں وہ مجھے لینے میں اچھا لگتا، مجھے لینے میں اچھا پسند ہوتا۔ وہ چیز دیکھ کر انسان کسی کو کچھ دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور بڑی لمبی روایت ہے، حدیث ہے، جس میں یہ بیان ہے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم عہد کرو، وعدہ کرو کہ جو کچھ بھی تم حق جان لو گے، پہچان لو گے، اس پر تم عمل کرو گے، اور اس کے بعد میں تم میری بات مانو گے، میری اتباع کرو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو نصیحت کرنے والے کے سامنے یہ شرط رکھنا بھی جائز ہے۔ کوئی انسان آپ سے سوال کرتا ہے تو جواب دینے سے پہلے آپ اس کے سامنے یہ شرط رکھیں، اگر وہ کہے ہاں تب تو آپ اس کو جواب دیں، ورنہ جواب نہ دیں، اس لیے کہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے دین اسلام۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، یوں ہی ہنسی کرنے کے لیے، وہ آپ سے آئیں گے پوچھیں گے مزے لینے کے لیے، بار بار پوچھیں گے مزے لینے کے لیے کہ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ حلال ہے۔ تو آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ اگر حق بات تم پہچان جاؤ گے، حق بات جان جاؤ گے، تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی پرانی چیز کو چھوڑنی ہوگی، یہ شرط آپ رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کس کے سامنے؟ یہودیوں کے سامنے، کہ اگر تم حق جان جاؤ گے اور جو میں بتا رہا ہوں اس میں تمہیں کوئی غلط بات نہیں لگے گی، پھر تو تم اس پر عمل کرو گے اور میری اتباع کرو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے، اور بہانے بنا کر اس کو چھوڑو گے نہیں، جاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کا سوال آیا، پھر انہوں نے سوال کیا کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس میں۔ اسرائیل کا پہلے تو مطلب سمجھ لیجئے، اسرائیل کہتے ہیں جیسے ہماری زبان میں عبداللہ ہوتا ہے، تو جو عبرانی زبان تھی جس میں توریت اترا، عبرانی زبان میں توریت اترا تھا، جو اس وقت کی زبان چلتی تھی، اس میں عبداللہ کے معنی میں اسرائیل استعمال ہوتا ہے۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ،
اور ایل اس زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، ایل۔ تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیا ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اسی وجہ سے کہتے ہیں ان کو، اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ بھی آئے، جو لوگ بھی پیدا ہوئے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی اسرائیل کے بیٹے، چاہے آپ بنی یعقوب کہہ لیں، یعقوب کے بیٹے، یا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اور یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے دو نسل چلی ہے، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اور ایک اسحاق علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل ہے انہی سے بنی اسرائیل کے پورے نبی اور جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب انہی کی اولاد میں ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ ان کا سوال تھا کہ یہ بتاؤ کہ اسرائیل نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت کے اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لیے یا اسرائیل کی اولاد کے لیے تمام طرح کے کھانے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کھانے کے جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ بہت زبردست بیماری لگی تھی، اور وہ پیٹھ وغیرہ گردن کے درد کی بیماری تھی، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے نظر مانی، اس وقت انہوں نے نیت کی کہ اے اللہ، اگر یہ بیماری میری ٹھیک ہو جاتی ہے تو میری جو سب سے پسندیدہ غذا ہے، میرا جو سب سے پسندیدہ کھانا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور سب سے پسندیدہ میرا جو پینا ہے اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ تو ان کا جو سب سے پسندیدہ کھانا تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور سب سے پسندیدہ جو ان کا پینا تھا وہ اونٹ کا دودھ تھا۔ تو ایک تو آیت میں اوپر اللہ نے بیان کیا کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو نہیں تم خرچ کرتے۔ اسی سے ایک طرح کی ملتی جلتی بھی یہ آیت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز کو، جس سے سب سے زیادہ ان کو محبت تھی، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بعد میں جب انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی اس کو مان لیا، اور وہ ان کے اندر یہ چلتا چلا آیا، حالانکہ توریت کے اندر یہ چیز حرام بیان نہیں کی گئی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بعد میں ان کی اولاد میں یہ چلتا چلا آیا کہ یہ اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حرام سمجھتے تھے۔ لیکن جو عرب کے مشرکین تھے، ان کے اندر، عرب کے لوگوں میں اونٹ کے جو کھانا، اونٹ کا گوشت ان کو بہت پسند تھا، اونٹ کا دودھ ان کو بہت پسند تھا، اور ان کا سب سے پسندیدہ اگر کوئی کھانا تھا تو وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یعقوب نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام بیمار پڑے، اور انہوں نے یہ نظر مانگی، نیت مانی کہ جو بھی اگر میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو میرا جو پسندیدہ کھانا ہے اور میرا پسندیدہ پینا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ نبی کی حالت کیا ہوتی ہے، نبی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی کا فرشتوں میں سے دوست کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کے سونے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں تو سوتی ہے لیکن اس کا دل جاگتا رہتا ہے، اور فرشتوں میں سے دوست ہے۔ اس کا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں میں سے ہمارا دوست جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہی وہ فرشتہ ہے جو سارے نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر آ کر اب دیکھا کہ سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، تو اس موقع پر آ کر فرشتے کا انکار کر دیا، کہا کہ اگر یہ اس فرشتے کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تب تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل کا دشمن ہے وہ رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر آ کر وہ الگ ہوئے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مرد اور عورت کے پانی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب بھی دیا تھا کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ سفید اور گاڑھا، اور عورت کا پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت ہی باریک باتیں تھیں، اور اس وقت کے دور میں، آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے سائنٹسٹ ہیں اور ڈاکٹرز ہیں تو اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ ان باتوں کو معلوم کر سکتے ہیں، وہ اپنی تحقیق سے، اپنے ریسرچ سے. لیکن اس وقت کے دور میں، اس وقت کے زمانے میں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو ایک نبی کے سوا کوئی اور شخص یہ بات نہیں بتا سکتا تھا جو اتنی اندر کی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا، اور اس کے بعد میں وہ لوگ ہر دھرمی کر کے اور بہانے بنا کر وہ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ سارا کا سارا کھانا، ہر طرح کا کھانا یہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. سارے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت بھی یا کتے کا گوشت بھی ان کے لیے حلال تھا، ایسا نہیں ہے. جو مردار ہے یہ سب حلال ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں، جو ان کے یہاں کھانے کا رواج تھا، یا جو گوشت ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال تھی سوائے اونٹ کے گوشت کے. من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے تھا، توریت کے اترنے سے پہلے تھا. اب جب انہوں نے انکار کیا اس کا، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے معاملے میں، پھر اس کے معاملے میں ان کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، اس کے بارے میں تو توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کیا ہے، یہ حرام ہے، اور اونٹ کا دودھ حرام ہے. یہ یہودیوں نے اپنی طرف سے باتیں کی کہ اللہ نے توریت کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر توریت لے کر آ جاؤ تورات کو لے کر، فتلوہا ان کنتم صادقین، اور اگر تم سچے ہو تو تورات کو پڑھ کر بتاؤ تورات کو کہ اس کے اندر کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کو اور اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. تو جب یہ بات آئی ان کے سامنے تو وہ بھاگے دوڑ کے، ہے نا. اور یہ وہی بات ہے جس طرح سے پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ عیسائی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی کہ آؤ قسمیں کھاؤ، تو جب قسم کھانے کی بات آئی تو پھر وہ بھاگنے لگے. تو اس طرح سے باطل جو ہے جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے دلیل کی بات آتی ہے اور حق کی بات آتی ہے، تو باطل کی شروع سے عادت ہے کہ وہ پیچھے میں چیختے چلاتے ہیں، وہ بغیر کسی بنیاد کے آوازیں کسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. لیکن جب حق کا معاملہ آئے گا، جب دلیل کی بات آئے گی، چیلنج کی بات آئے گی، تو باطل ہمیشہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور وہ ہمیشہ چیلنج سے گھبراتا ہے. ہاں، وہ پیچھے میں خوب چیخیں گے، خوب چلائیں گے، اپنے لوگوں میں خوب باتیں بنائیں گے، لیکن جب ان کا سامنا ہوتا ہے بالکل فیس ٹو فیس، اور وہاں پر جب دلیل کی بات ہوتی ہے اور حق کی بات ہوتی ہے، تو باطل کی اور غلط کی پہچان ہے کہ وہ کبھی چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا فاتوا بالتوراۃ، کہ اب کیا کرو، اب تورات لے کر آؤ. اب باتیں نہیں، اب تورات لے کر آؤ. فتلوہا ان کنتم صادقین، اور اگر سچے ہو تو اس کو پڑھ کر بتاؤ. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ کو گڑھا، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہی. توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ کو حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن تم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں اور اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے بعد اب جو ہے جو بھی اللہ پر جھوٹ گڑھے گا، جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں بیان کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو سب سے بڑا ظالم یہی آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ یا شک نہیں ہے، وہ ساری کی ساری سچی باتیں ہیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب تم کیا کرو، بالکل یکسو ہو کر تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو. اور آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی جہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہوا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں لا کر یہ بات بنائی. اور پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی، وہاں پر بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہوا تھا، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں لایا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ دیکھو
ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو، ابراہیم کو محمد بھی مانتے ہیں، دونوں لوگوں کے بیچ میں یہ ابراہیم جو ہے بالکل مشترک ہے، ابراہیم پر تم بھی ایمان رکھتے ہو اور محمد بھی ایمان رکھتے ہیں، تو تم ابراہیم کے دین کی ہی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے ہی طریقے پر چلو، اس لیے کہ یہ دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، یہ طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے جس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم ابراہیم کی بالکل یکسو ہو کر اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تمہارا عمل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے ہو، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام پر تم ایمان بھی رکھتے ہو، حالانکہ ابراہیم تو شریک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، تو پھر یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ ابراہیم پر ایمان لے کر آؤ تو پھر شرک مت کرو، اس لیے کہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔